سامعین خوش آمدید آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام خیر اندیش میں. میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید. اور سامعین میں ہوں فائقہ شفیق. دل سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، خوش ہوں اور زندگی کا ہر دن آپ کو ایک نئی خوشی دے. عزیز سامعین، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی قیمتی آراء اور محبت بھرے پیغامات کے لیے تشکر گزار ہیں کہ آپ کے لفظوں کی خوشبو ہمارے پروگرام میں تازگی بھرتی ہے. آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط ہمارے پروگرام کو رونق عطا کرتے ہیں. آپ کا ہر پیغام، ہر رائے ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اور جو خط آپ ہمیں بھیجتے ہیں وہ محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ الفاظ میں جھلکتی اپنائیت، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. سامعین، ہماری مزید تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. سامعین، موجودہ دور میں ہر انسان اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے تاکہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، جس کے لیے لوگ مختلف ہنر سیکھتے ہیں، شعوری ترقی اور دنیا سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سامعین، ہنر ہم سروائیو کرنے اور ترقی اور کامیابی کے لیے سیکھتے ہیں، جبکہ تعلیم ہمارے اخلاقی پہلو کو سنوارنے میں مدد دیتی ہے. سامعین، یوں کہہ لیں کہ اخلاقیات بامقابلہ کامیابی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں؟ واقع سامعین، یہ ایسا سوال ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کو الجھائے رکھا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، یعنی اصول توڑنے پڑتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی وہی ہے جو اخلاق کی بنیاد پر حاصل ہو. کیونکہ ہمارے ہاں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اخلاقیات ہی چھوڑ دیں تو کامیابی کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف بینک بیلنس؟ سامعین، یقیناً یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کامیابی سے کیا مراد ہے. یعنی دولت، شہرت اور عہدہ، یا پھر ایک مطمئن، باوقار اور خوشحال زندگی؟ جی سامعین، کیونکہ اگر ہم کامیابی کی تعریف صرف مادی چیزوں سے کریں گے تو اخلاقیات واقعی بوجھ لگیں گی، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں. جی، اگر ہم بات کریں کہ ایک کاروباری شخص جھوٹ، دھوکے اور بے ایمانی سے ارب پتی بن جاتا ہے، جو کہ ظاہری طور پر کامیاب تو ہے لیکن باکردار نہیں. جبکہ دوسری طرف وہ استاد جس کی تنخواہ تو کم ہے لیکن اس کے شاگرد دنیا بدل رہے ہیں، وہ شاید مالی طور پر امیر نہ ہو مگر روحانی طور پر مطمئن زندگی گزار رہا ہے. کیا وہ اصل کامیاب انسان نہیں؟ یوں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ حقیقی کامیابی صرف اخلاقیات کے ساتھ ہی حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں، مگر وقت لگتا ہے، کیونکہ اخلاقی راستہ ہمیشہ طویل ہوتا ہے مگر منزل پائیدار ہوتی ہے. شارٹ کٹ لینے والے جلد پہنچ تو جاتے ہیں مگر اکثر جلد گر جاتے ہیں. لیکن زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ نوکریوں میں سفارش، بزنس میں جھوٹ اور سیاست میں دوگلا پن، یہ سب عام ہو چکا ہے. ایسے میں ایک عام آدمی کے پاس کیا آپشن ہے؟ سامعین، یہ سوال بہت اہم ہے. شاید وقتی طور پر وہ پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن بااخلاق انسان دوسروں کا اعتماد جیت لیتا ہے، اور اعتماد وہ کرنسی ہے جو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتی. بالکل. عزیز ساتھیو، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم پروگرام میں آپ کی خوبصورت آراء اور خطوط کو شامل کریں. جی سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے وزیر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ محترم سفیر قادر صاحب، میں بہت حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. آپ کمال کرتے ہیں، بالکل پیور سندھی زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک آپ کا بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ جب کوئی بھی پیغام خالص سندھی زبان میں کسی سندھی شخص کی زبان سے آتا ہے تو پھر وہ دل میں اترتا ہے، دل میں جگہ پاتا ہے اور دل پر اثر کرتا ہے. میں نے آپ کا پروگرام سنا ہے اور میں حیران ہوں کہ اب تک میں نے کوئی ایسا جملہ یا ترکیب الفاظ میری سماعت سے نہیں گزری ہے
جو کہ زبان کے اعتبار سے غیر فطری ہو، بلکہ ابھی تک میں نے کوئی لفظ تک نہیں سنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کمال کرتے ہیں آپ۔ سرکار کل جہاں سیدنا مسیح، یہ ترکیب الفاظ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یہ ترکیب الفاظ بہت پیاری ہے اور یہ مسیح کی شان کو بھی پورے طور سے ظاہر کرتی ہے، اور یہ ترکیب الفاظ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ وزیر علی شاہ صاحب، ہم آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی کے لیے دل کی گہرائیوں سے تشکر گزار ہیں۔ آپ کے خوبصورت کلمات ہمارے لیے نہایت باعث مسرت اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی پروگرام سچ و پیار آپ کی توقعات پر پورا اتر کر داد پاتا رہے گا۔ آپ کی پرخلوص داد اور حوصلہ بخش کلمات دل کو بے حد خوشی بخشتے ہیں۔ یہ آپ کے اعلیٰ ذوق اور یہ محبت بری توجہ کا مظہر ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سامعین، سرائکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے غلام شبیر ٹکا خان صاحب کا کہنا ہے کہ پروگرام حکمت موتی سرائکی زبان میں بہت اچھا اور عمدہ پروگرام ہے، جبکہ ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث صاحب نے سرائکی پروگرام کو پسندیدگی سے نوازا۔ غلام شبیر ٹکا خان اور عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث صاحب، آپ کی محبت بری مبارکباد اور ستائشی کلمات ہمارے لیے باعث افتخار و اطمینان ہیں۔ یہ آپ کی توجہ اور قدر شناسی ہے جو آپ نے ہماری نشریات کو داد و تحسین کی صورت میں عطا کی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان رفاقتوں کو تاعمر یوں ہی جاری و ساری رکھیں، آمین۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے محمد حفیظ انجم صاحب کہتے ہیں کہ انچارج پروگرام زندگی دا چانن PCRM فیصل آباد۔ آداب عرض ہے، پروگرام زندگی دا چانن جو پادری سرفراز نے پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پیش کیے گئے جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، سن کر کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ پادری صاحب نے بہت اچھی طرح پروگرام پیش کیا۔ میری دعا ہے کہ PCRM اچھے پروگرام پیش کرتا رہے۔ محمد حفیظ انجم صاحب، ہم آپ کی محبت بری مبارکباد اور بصیرت افروز آراء کے لیے دلی طور پر ممنون ہیں۔ آپ کی توجہ، قدر شناسی اور حوصلہ افزائی ہمارے لیے نہ صرف باعث مسرت ہے بلکہ آپ کی آراء آئندہ بہتر سے بہتر پروگرام پیش کرنے کا حوصلہ بھی عطا کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت اور ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ سامعین، آپ کی نظر ایک نثری نظم۔ رات کا آخری پہر تھا، مجھ سے چاند نے کہا ہم نشیں الوداع، مجھ کو نیند آ رہی ہے، کل ملیں گے اسی جگہ۔ سن کر میں مسکرا دیا، اس کو بتلا دیا جانے والے لوٹتے نہیں، تم نہیں آؤ گے مجھے ہے یقین۔ میری بات سن کر وہ رک گیا اور کہنے لگا تم سے وعدہ کروں پھر پورا نہ کروں، ایسا ممکن نہیں، سن ہم نشیں میں انسان تو نہیں۔ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔